اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا جا رہا ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کتنی سمجھ آ رہی ہے؟ میں لاسٹ ٹائم ہم لوگ جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہم لوگ کر رہے تھے، وہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں اتنا بولیں کہ یہ ایک آیت پہ اگر ہم پورا دن بھی بولتے رہے تو کم ہوگا، کیونکہ آیت نمبر 83 جو ہے سورۃ بقرہ کی، یہ وہ آیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو وہاں پہ جو 10 کمانڈمنٹس ان کو ملے تھے وہ بالکل یہی آیات ہے، اور یہی آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دی۔ ہمارے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی آیات کے بارے میں کہا، دس از دا بیسک، ہمارے جو اسلام کی بیسک ہے وہ بھی یہی آیات ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں پھر سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقا پکا عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِين، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے اس میں سب سے پہلے کوئی بھی حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک نہ کرنا، وہی آیت ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ جب اپنی بات کرتے ہیں، اپنا حق یاد کراتے ہیں انسان کو، تو ساتھ ہی اپنے والدین کا حق ان کو یاد کراتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب جب یہ آیت آپ پوری پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نماز کا حکم کتنی احکامات کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ شرک کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین پہ احسان کرو، ان کا حق صرف ادا نہیں کرو، کیونکہ حق تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے بھی ان کے ساتھ یہ کر دیا تو حق ادا ہو گیا، لیکن والدین کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا ہے، اس لیے کہ جب والدین جو ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب وہ ہمیں اس دنیا میں لے کے آئے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کی معراج سمجھ لینا کہ جب ہم کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو کر دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے ان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یا ان سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے، یا ان کو ملنے کے لیے جاتا ہے، تو ہر قدم پر اس کے 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہر قدم پر اس کے 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 100 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، اور 100 درجات الحمدللہ اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے اچھی بات کرتا ہے، اچھی بات مینس کہ وہ ایسی باتیں ان سے کرتا ہے جس سے ان کے والدین کا دل خوش ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نور اس بندے کو دیں گے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ اٹھ کے آ جاتا ہے، اس وقت جب اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بالکل ایسے اٹھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک غلطی، کوئی ایک برائی نہیں باقی بچتی ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے اس کو اٹھاتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ غار میں جب 3 لوگ پھنس جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی ایک کوئی نیکی یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری وہ نیکی پسند ہے، وہ آئی تھی اس وقت، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پتھر ہٹا دے۔ اور ان میں سے ایک آدمی جو آخری دفعہ جو تیسرے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے والدین کے ساتھ اپنے احسان کا جو معاملہ ہے وہ یاد کراتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا رب العالمین، وہ میں نے اپنے والدین پہ جو نیکی کی تھی، اگر آپ کو وہ میری نیکی پسند آئی تو اس کے عوض یہ پتھر ہٹا دیں۔ تو وہ پتھر ہٹ گیا تھا راستے سے، اور وہ باہر آ گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں کے کتنے پتھر ہٹتے ہیں ہماری راہ سے جب ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ کوئی نہیں، یہ پتہ نہیں کیسے اچانک ہی یہ چیز ہمارے ساتھ ہو گئی، اچانک کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کے ماں باپ کی دعائیں لگی ہوتی ہیں۔ دیکھیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں، کبھی جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، سم ٹائم بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بیماری پہ اتنا خرچہ آ جاتا ہے، ان کی تو دعائیں اتنی خرچہ آ جاتا ہے، ان کی دعائیوں پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں۔
آپ یہ سوچیں کہ ان کی دعاؤں سے جو آپ کے رزق میں برکتیں آتی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے اچھے سلوک کا، احسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا دوبارہ سے کہ ٹھیک ہے میری ماں ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، دوسری دفعہ بھی انہوں نے کہا تمہاری ماں۔ پھر جب انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے تیسری دفعہ بھی کہا تمہاری ماں۔ اور پھر جب اس نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد کون حقدار ہے تو انہوں نے کہا تمہارا باپ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا درجہ اتنا کم ہے یا کچھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم اس دروازے کو قائم رکھتے ہو یا اس کو اکھاڑ دیتے ہو۔ باپ کی دعا کہاں پر پہنچتی ہے؟ باپ کو، ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے، ماں تو بیچاری ویسے ہی مانی ہوتی ہے، باپ کو منانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت کا دروازہ ہے تمہارا باپ، الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَذِل قُرْبَى، جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی آسانی سے ہم لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم جج نہیں کرتے نا۔ اب رشتہ داروں کو تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس تو یہ بھی ہے، اگر میں نے یہ کیا تھا تو دیکھو نیکسٹ ٹائم ملا تو وہ اس نے کیسے میرے ساتھ کیا، وہ تو کرنے کا کیا فائدہ، ان کا تو اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی ہے۔ ایسے کتنی باتیں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ احسان کرنے کو۔ دیکھیے نیکی کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی، مشکل تب ہوتا ہے جب دوسری طرف سے آپ کو وہ رسپانس نہیں ملے، لیکن آپ اللہ کے لیے وہ نیکی کریں۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ۔ اب دیکھیے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ یتیم جو بچے ہوتے ہیں نا، یہی نہیں صرف کہ اچھا ٹھیک ہے اس یتیم اتنے پیسے دے دیے چلو جی میرا کام ختم ہو گیا، نہیں، ان کے مستقبل کا خیال رکھنا، ان کا دیکھنا کہ یہ بچوں نے اسکول کیسے جانا ہے، ان کی جابز کیسے ہوں گی، ان کی اگلی زندگی، جیسے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اس طرح سے آپ نے یتیم کا خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیم کے سر کے اوپر جو ہاتھ رکھتا ہے نا انسان، اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں پہ بلکہ یہ بات کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے بلکہ کہ ماں باپ کو ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھنے کا ثواب حج مبرور جتنا ملتا ہے۔ اور صحابی نے کہا کہ کیا مطلب، اگر ہم اپنے ماں باپ کو 100 دفعہ محبت سے دیکھیں تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ثواب نہیں دے سکتا؟ آپ سوچئے کہ ایک حج کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، لیکن ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں تو حج مبرور کا ثواب مل جائے گا، الحمدللہ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور وَقُولُوا، اور تم سب کہو، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات۔ اب دیکھیے اچھی بات، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیزیں آپ کو اس طرح سے کرنی ہیں کہ لوگوں سے جب بھی بات کرو نرم لہجے میں کرو، کیونکہ یہ زبان ہی کا سارا زہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل کے آر پار ہو جاتی ہے۔ جب کسی سے بات کرو تو اس چیز کا خیال رکھو کہ کسی کی عزت ہے، کسی سے محبت سے بات کرنی ہے تو اس کا اثر آپ دیکھو کہ واپس آپ کو کیا ملتا ہے۔ کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا صدقہ ہے۔ اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ہم صدقے میں کیا دیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمارے پاس، اب ان کو دیکھو وہ کتنے صدقے دیتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن نہیں، صرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ نے وہ پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ چغل خور کے لیے ویل ہے، اور ویل اس وادی کا نام ہے دوزخ کی، جو دوزخ بھی جس سے پناہ مانگتی ہے۔ ہم کتنی آرام سے زبان سے بات کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کہتے ہیں انسان کی جنت اور دوزخ جو ہے نا وہ یہ ہماری زبان ہی ہے بیسیکلی۔ اور پھر اگلا حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔
دیکھیے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد والدین کی خدمت کرو، یتیموں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، ان